نیکی اور گناہ جنہیں انسان صدیوں سے میزان اعمال میں تولتا آیا ہے، دراصل وہ ٹھوس حقیقت نہیں جو وہ نظر آتے ہیں۔ یہ الفاظ انسان کی ذہنی ساخت، معاشرتی بندوبست اور خوف و امید کے نظام سے جنم لیتے ہیں۔ اصل حقیقت ان سے ماورا ہے، مگر انہی کے پردوں میں پوشیدہ ہے۔ نیکی اس عمل کا نام نہیں جو دوسروں کو خوش کر دے، اور نہ ہی گناہ اس حرکت کی علامت ہے جو کسی قانون یا روایت سے متصادم ہو جائے۔ یہ دونوں اصطلاحات انسانی شعور کے اس درجے سے تعلق رکھتی ہیں جہاں میں موجود ہے، وہ میں جو اپنے لیے بہتری چاہتا ہے، نجات کا خواہاں ہے اور انجام سے خوف کھاتا ہے۔ جہاں میں ہے وہاں فیصلہ ہے، اور جہاں فیصلہ ہے وہاں نیکی اور گناہ لازماً جنم لیتے ہیں۔ مگر اصل حقیقت فیصلہ نہیں کرتی، وہ کسی عمل کو اچھا یا برا قرار نہیں دیتی، بلکہ وہ محض ہے، نہ قاضی کے طور پر، نہ مدعی کے طور پر، اور نہ ہی گواہ کے طور پر۔ انسان جب نیکی کرتا ہے تو اکثر اس نیکی کے پیچھے ایک باریک خواہش پوشیدہ ہوتی ہے، قبولیت کی خواہش، اجر کی خواہش، یا اپنے ہی تصور ذات کو پاک دیکھنے کی خواہش۔ اور جب وہ گناہ کرتا ہے تو بھی وہ کسی نہ کسی طلب کے زیر اثر ہوتا ہے، خواہ وہ لذت ہو، غفلت ہو یا نفس کی ضد ہو۔ یوں نیکی اور گناہ دونوں ایک ہی مرکز سے نکلتے ہیں، اپنی ذات کو محفوظ، معتبر اور قائم رکھنے کی مرکز سے۔ اصل حقیقت وہاں شروع ہوتی ہے جہاں یہ کوشش ٹوٹ جاتی ہے، جب انسان کسی عمل کو نیکی کہہ کر اپنا چہرہ سنوارنا چھوڑ دے اور کسی خطا کو گناہ کہہ کر اپنے وجود سے نفرت کرنا ترک کر دے، تب پہلی بار ایک عجیب سکوت نمودار ہوتا ہے۔ یہ سکوت اخلاقی نہیں ہوتا، بلکہ یہ معصوم ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان خود کو نہ نیک دیکھتا ہے نہ گناہگار، بلکہ ایک جاری شعور کے طور پر محسوس کرتا ہے، جو ہر عمل سے پہلے بھی تھا اور ہر عمل کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ اصل حقیقت کسی اخلاقی کمال کا نام نہیں، بلکہ غیر مشروط بیداری کا ظہور ہے۔ اس بیداری میں نیکی خود بخود نرمی بن جاتی ہے، اور گناہ اپنی گرفت کھو بیٹھتا ہے، کیونکہ اب ایسا کوئی مرکز باقی نہیں رہتا جو خود کو اچھا یا برا ثابت کرنا چاہے۔ اس ریاست میں عمل ہوتے ہیں مگر کرنے والا مدھم ہو جاتا ہے۔ یہاں خطائیں بھی ہو سکتی ہیں مگر ان پر شناخت نہیں بنتی۔ اصل حقیقت میں نیکی اور گناہ دریا کی لہروں کی مانند ہیں۔ لہریں آتی جاتی رہتی ہیں، مگر دریا اپنی گہرائی میں خاموش رہتا ہے۔ جو شخص اس گہرائی کو پہچان لیتا ہے، وہ نہ نیکی کا تاجر رہتا ہے نہ گناہ کا قیدی، وہ محض حاضر ہو جاتا ہے۔ اور یہی حضوری اصل نیکی ہے جس میں کوئی دعویٰ نہیں، اور یہی حضوری گناہ سے بھی آزادی ہے جس میں کوئی خوف نہیں۔